اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شرف ہے، جو مقام ہے، جو عزت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انوکھی شان سے نوازا تھا۔ ایک تو آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا وہ حضرت سیدہ خدیجہ سے تھا۔ اگرچہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ تیسرا نکاح تھا، آپ کی پہلے بھی 2 دفعہ نکاح ہو چکے تھے اور آپ کے جو خاوند تھے وہ وفات پا گئے تھے، اور تیسرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ لیکن یہ شرف ان کو حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 25 سال ہوئی تو آپ نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ آپ کی فضیلت سے پہلے یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی بیٹی کا، کسی بہن کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کو دوسرا نکاح کرنا پڑے تو ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ سے تھا، اور آپ کو اس بات کا علم تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو ظاہر اس بات کا علم بھی تھا، ویسے بھی آپ کے محلہ اور شہر کی بات ہے تو آپ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے صرف 2 نکاح نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اولاد بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی شفقت فرمائی، رحمت فرمائی، اور ساتھ ساتھ ایک یہ حکمت جو ہمیں سمجھ آنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ اگر کسی بیٹی کا، کسی بہن کا خاوند فوت ہو جائے اور اس سے دوسرا نکاح کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ خیر یہ تو ایک تربیت کی بات ہے۔ یہاں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے جن شانوں سے نوازا ہے ان کی بات ہم کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ملک شام کی طرف سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ کے مال تجارت کے ساتھ فرمایا، اور اس کے ساتھ میسرہ غلام بھی تھا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میسرہ نے واپسی کے اوپر سیدہ خدیجہ کو وہ سارے احوال بتائے، وہ سارے حالات بتائے، کیونکہ آپ ایک مالدار خاتون تھیں، ایک پیسے والی خاتون تھیں، آپ کے پاس مال تجارت ہوتا تھا، آپ مزدوری کے اوپر لوگوں کو رکھتی اور لوگ آپ کے پیسوں سے تجارت کرتے تھے، مزاربت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور آپ ایک مالدار اور معززہ خاتون تھیں، محترمہ تھیں، پورے قریش میں آپ کا ایک ڈنکا بجتا تھا۔ میسرہ نے جب آ کے بتایا کہ جن کو آپ نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت تو آپ کی عمر 25 سال تھی اور آپ نے اس وقت ابھی اعلان نبوت تو آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا نا، اس وقت تو آپ کو صادق اور امین تو کہا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کو میسرہ نے جب آ کے بتایا کہ ان کی تو بڑی عزت اور احترام ہے پورے معاشرے میں، اور ایک راہب کی کہانی جب اس نے بتائی کہ ہم جب ملک شام پہنچے، وہاں پہلی کتابوں کا ایک عالم جب اس نے دیکھا اس ہستی کو تو اس نے کہا کہ میسرہ آپ تو آتے رہتے ہیں، یہ آدمی کون ہے آپ کے ساتھ، یہ شخصیت کون ہے؟ تو میسرہ کہتے ہیں میں نے تعارف کرایا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے بڑے معزز آدمی ہیں، انسان ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ صرف معزز نہیں ہے، مجھے تو ان کی نشانیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اس نبی کو مبعوث فرمانا ہے، بھیجنا ہے۔ تو خیر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں رغبت رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھے، اور سب سے زیادہ نفع سیدہ خدیجہ کو اسی وقت پہنچا جب انہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ملک شام کی طرف سفر کا انتخاب فرمایا۔ سب سے زیادہ نفع بھی آیا، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی دیانت داری، آپ کی امانت داری سے حضرت سیدہ خدیجہ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا۔ اور پھر دنیا کا یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ دنیا میں نا مشکل حالات میں
مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ مطلب ہے کہ انسان کے پاس آسائشیں ہوں، پیسہ ہو، ہر طرف ریل پیل ہو، پیسے کی مال و دولت، گھر ہے، تو پھر ہر بندہ سلام کرتا ہے، لیکن مشکل حالات میں کوئی آدمی انسان کے کام آتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لیں کہ سیدہ سے نکاح فرمایا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سیدہ تنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال و متاع، اپنا من دھن، سارا کچھ جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے نام پہ نچھاور کر دیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، آپ سیدہ خدیجہ کا بڑا نام لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا نا، ساری دنیا جب مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی، اس وقت یہ خدیجہ ہی تھی جس نے مجھے سہارا دیا، یہ خدیجہ ہی تھی جس نے مجھے مال بھی دیا، اپنا وقت بھی دیا، سارا کچھ مجھ پہ قربان کر دیا۔ اور یہ حضرت سیدہ خدیجہ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بخشا، آپ کی وفاداری کا صدقہ، کہ حضرت سیدہ خدیجہ جب غار حرا میں جاتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی میں جب آپ غار حرا میں جاتے، وہاں عبادت کرتے اور اپنا توشہ دان، اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے، تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محسوس ہوتا کہ اب آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو آپ گھر سے کھانا بنا کے غار حرا پہ لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر! غار حرا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زیارت نصیب کی ہے، تو وہاں بڑے بڑے نوجوان جو ہے وہ دل چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ سفر زیادہ ہے، اونچائی بہت زیادہ ہے، لیکن سیدہ خدیجہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح وفاداری نبھائی کہ وہاں بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی۔ تو ایک دفعہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی تھی کھانا لے کے، جبریل امین بارگاہ نبوت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں کھانا لے کے، آپ کو کھانا پیش کرنے کے لیے۔ میں آیا ہوں اللہ کے حکم سے، اور اس لیے آیا ہوں کہ جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچیں تو انہیں اللہ کا بھی سلام کہنا ہے اور میرا بھی سلام کہنا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کی یہ شان ہے کہ جن کو رب بھی سلام کہتا ہے اور جبریل امین بھی سلام کہتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی ازواج مطہرات میں سے کسی پر رشک نہیں آتا تھا، مجھے اگر رشک آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے سیدہ خدیجہ کے اوپر رشک آتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں، یعنی جتنی بھی اولاد ہے سوائے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آقا کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے تھا، ورنہ ساری اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے عطا فرمائی، آپ کے پیٹ سے عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ کا وصال مبارک ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت ہے اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو سنانا چاہیے کہ کیسے انہوں نے شیب ابی طالب کی اگر ہم بات کریں، بات لمبی ہو جائے گی، کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا ایک گھاٹی میں کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب لے کے آئے ہیں، مختلف طریقوں سے جب انہوں نے آپ کو تنگ کرنا چاہا تو ایک یہ بھی انہوں نے طریقہ سوچا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیں، کوئی ان کو لین دین نہ کرے، پورا محلہ، پورا شہر جو ہے، علاقہ ان سے وہ قطع تعلق ہی کر لیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے ان مشکل حالات میں بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، اور وہاں بھی آپ کے ساتھ جتنا پیسہ، جتنا مال و دولت انسان کے پاس ہو، تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا کسی کا بھی رشتہ ہو، تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ بہت ساری باتوں میں پیچھے ہو جاتا ہے، اپنی سہولتیں اور اپنی باتیں، لیکن یہ سیدہ خدیجہ کی شان تھی کہ جتنی بھی مشکلات آئیں،
جتنی بھی مشکلات آئیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہاں میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جب پہلی وحی قرآن مجید کی پہلی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو وہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے جس کو سنائی ہیں وہ بھی ایک عورت ہیں، اور وہ یہی عورت ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات سنائی۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو پہلی آیات ہیں، سب سے پہلے جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کو سننے والی ایک ذات وہ عورت ذات ہے، اور یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔